السلام علیکم۔ آج کی کہانی بوڑھی عورت اور یتیم لڑکا۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں صبح نرم روشنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ ہلکی ہوا خوشبو ساتھ لا رہی تھی۔ شہر معمول کے انداز میں جاگ رہا تھا۔ بازار آہستہ آہستہ آباد ہونے لگے۔ مسافر مختلف راستوں سے گزرنے لگے۔ ہر طرف محنت کا منظر نمایاں۔ دور شاہی قلعہ شان دکھا رہا تھا۔ لوگ امن پر خوش نظر آئے۔ عدل کی باتیں عام سنائی دیتی تھی۔ ہر دل امید سے روشن تھا۔ شہر کنارے ایک جھوپڑی قائم تھی۔ وہ بوڑھی عورت رہتی تھی تنہا، ساتھ ایک کمسن لڑکا بھی۔ رشتے میں نواسا سمجھا جاتا تھا۔ والدین برسوں پہلے بچھڑ چکے تھے۔ بچپن دکھ میں گزرتا رہا۔ بوڑھی عورت شفقت بانٹتی رہی۔ لڑکا خاموش مزاج تھا۔ ہمیشہ محنت اس کی عادت بنی ہوئی تھی۔ غربت مگر مسلسل ساتھ رہی۔ بوڑھی عورت کمزور ہوتی گئی۔ جسم پہلے جیسے نہ رہا۔ کام کرنا مشکل بنتا گیا۔ لڑکا روز مزدوری ڈھونڈتا رہا۔ ہر دروازہ کھٹکھٹاتا خاموش انداز میں۔ کبھی کام مل جاتا، کبھی خالی واپس آ جاتا۔ پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ ایک امید دل میں باقی رہی تھی۔ شام بڑا حادثہ پیش آیا۔ لڑکے پر جھوٹا الزام لگا بازار سے چیز چرانے کا، حالانکہ حقیقت بالکل مختلف تھی۔ چند طاقتور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے سچ جاننا نہیں چاہا۔ لڑکا ڈر سے خاموش رہا۔ بوڑھی عورت بے بس کھڑی رہی۔ لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ انصاف کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بزرگ راہگیر آگے بڑھا۔ اس نے منظر غور سے دیکھا۔ لڑکے کی بات سنی۔ بوڑھی عورت کے آنسو دیکھے۔ اسے معاملہ مشکوک محسوس ہوا۔ اس نے مشورہ گرمی سے دیا، شاہی دربار ضرور پہنچے تم، وہاں پر فریاد سنی جاتی ہے، سچائی کبھی نہیں دبتی وہاں پر۔ ہمت ہرگز مت ہارنا۔ اگلی صبح دونوں روانہ ہو گئے۔ سفر کافی طویل محسوس ہوا۔ راستے بھر دعائیں کرتے رہے۔ آخر شاہی دربار پہنچ گئے۔ لوگ مختلف مقدمے لے آئے تھے۔ ہر شخص اپنی باری جاتا تھا۔ بوڑھی عورت خاموش بیٹھی رہی۔ لڑکا نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ آخر میں انہیں بلایا گیا۔ دربار مکمل خاموش ہو گیا۔ حکمران نے شفقت سے پوچھا، تمہاری پریشانی کیا ہے؟ لڑکے نے پوری بات بتائی۔ جھوٹا الزام کیسا لگا؟ حاضرین غور سے سننے لگے۔ حکمران نے فوراً حکم دیا، دوسرے فریق کو بھی بلایا گیا۔ گواہ بھی سامنے پیش ہو۔ تحقیق مکمل انصاف سے ہوگی۔ حکم ملتے ہی گواہ آ گئے۔ بازار والوں کو بھی بلایا۔ ہر بیان الگ سنائی گیا۔ کئی باتیں آپس میں ملی۔ کچھ دعوے کمزور ثابت ہوئے۔ جھوٹ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ سب خاموش کھڑے سنتے رہے۔ لڑکے کی بے گناہی نمایاں ہوئی۔ بوڑھی عورت سجدہ شکر بجا لائی۔ تحقیق مزید آگے بڑھی۔ ایک دیانتدار دکان پہنچا۔ اس نے سچ بیان کر دیا۔ لڑکا ہرگز قصوروار نہ تھا۔ اصل مجرم موقع پا کر بھاگا۔ جھوٹا الزام جان بوجھ کر کمزور بچے پر لگا دیا گیا۔ حاضرین حیران رہ گئے۔ ہر نگاہ حقیقت جمی ہوئی تھی۔ دربار وقار سے بھرا ہوا تھا۔ حکمران نے مضبوط فیصلہ سنایا، بے گناہ ہرگز سزا نہ پائے گا۔ کمزور کی عزت محفوظ رہے گی۔ جھوٹ پھیلانے والوں کی تنبیہ، اصل قصوروار گرفتار کیے جائیں۔ لوٹا ہوا مال واپس ملے گا۔ بوڑھی عورت کو سہارا دیا۔ لڑکے کے لیے روزگار مہیا ہوا۔ ہر فیصلہ انصاف کے مطابق ہوا۔ لوگ خوشی سے مسکرانے لگے۔ بوڑھی عورت نے دعا مانگی۔ ہاتھ لرز رہے مگر پور امید تھے۔ لب شکر گزاری سے کھلتے رہے۔ آنسو خوشی سے میں بدل گیا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ لڑکے نے سر جھکا لیا۔ وہ خاموش اللہ کا شکر کرا۔ ہر لمحے یادگار بنتا گیا۔ انصاف دلوں کو جوڑ گیا۔ رحمت ہر سمت محسوس ہوئی۔ لڑکا پوری محنت کرنے لگا۔ دیانت اس کی پہچان بن گئی۔ ہر شخص اعتماد کرنے لگا۔ بازار والے عزت دینے لگے۔ اس حالات سے گھر چلا۔ بوڑھی عورت مطمئن رہنے لگی۔ بیماری بھی کم ہونے لگی۔ گھر میں سکون آ گیا۔ امید کے چراغ روشن ہوئے۔ خوشیاں آہستہ آہستہ واپس آ گئیں۔ کچھ عرصے بعد حکمران پھر سے علاقے کا دورہ کرنے آیا۔ لوگ محبت سے استقبال کرنے لگے۔ بوڑھی عورت بھی آگے آئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ لڑکا ادب سے ساتھ کھڑا تھا۔ حکمران نے مسکرا کر فرمایا، انصاف ہر رعایا کا حق ہے۔ طاقت خدمت کے لیے عطا ہوتی ہے، غرور کے لیے ہرگز نہیں ہوتی۔ لوگ خاموش سبق سیکھتے رہے۔ ہر چہرہ اطمینان سے چمکا۔ کئی دل بدلنے لگے۔ جھوٹ سے نفرت پھیلنے لگی۔ سچائی کی قدر ہونے لگی۔ بچوں کی عزت ضروری سمجھی۔ بزرگوں کا احترام عام ہوا۔ لوگ معاشرے میں پھیل گیا۔ اعتماد دوبارہ قائم ہو گیا۔ امن مضبوط ہوتا چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے لڑکے کو ہمیشہ سچ بولنا سمجھایا۔ کسی کا حق نہ اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ رزق حلال دل سے مطمئن کرتا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دعا انسان کی طاقت بنتی ہے۔ صبر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ نیکی ہمیشہ پھل لاتی ہے۔ سچا کردار امر ہو جاتا ہے ہمیشہ۔ اس کہانی کا سبق، انصاف معاشرے کی مضبوط بنیاد ہے۔ سچائی آخر کامیاب رہتی ہے ہمیشہ۔ کمزور کا ساتھ دینا فرض ہے۔ بزرگ احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔ جھوٹ عزت چھین لیتا ہے۔ محنت انسان بلند کر بناتی رہتی ہے۔
نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. صبر بہترین ہتھیار ثابت ہوتا ہے. اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے.